اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ الصلاۃ والسلام افضل العبادت العفاف۔ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عفت اور پاک دامنی بہترین عبادت ہے۔ یعنی مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں پاک دامنی کو، عفت اور عفاف کو افضل عبادت کہا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کیا ہے اور کہا ہے بہترین عبادت پاک دامنی ہے۔ عفت اور عفاف کہا کسے جاتا ہے؟ عفت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، جو انسان کی خواہشات ہے ان خواہشات پر انسان غلبہ حاصل کر لے، اپنی شہوتوں کے اوپر انسان حاوی ہو جائے۔ یہ مت دیکھے کہ میری خواہشات کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ دیکھے میرا خدا مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ میرا نفس مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، بلکہ انسان یہ دیکھے کہ میرا مولا موجود ہے تو میرا وقت کا امام میرا مولا مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر آپ عفت کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پاک دامنی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے پاک دامنی کے اوپر کہ انسان پاک دامن رہے، انسان پاک و پاکیزہ رہے، انسان کے اندر عفاف پایا جائے، انسان کے اندر عفت پائی جائے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے، اور فضل ابن عباس آپ کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہیں، دونوں کہیں پر جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ فضل ابن عباس نے کسی نامحرم خاتون کو دیکھ لیا، کسی نامحرم عورت کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی رسول اسلام نے منظر دیکھا، فوراً رسول اسلام نے اپنا ہاتھ فضل ابن عباس کے چہرے پر رکھا اور اس کے چہرے کو گھما دیا اور فرمایا ہرگز ہرگز کسی نامحرم خاتون، کسی نامحرم عورت کو مت دیکھنا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ رسول اسلام نے گوارا نہیں کیا کہ فضل ابن عباس نامحرم کو دیکھے، نامحرم عورت کی طرف نگاہ ڈالے۔ رسول اسلام نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ ائمہ ہدایت علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا انتظامات کیے ہیں عفت کے لیے، اور کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کی ہے۔ آپ اس کو ملاحظہ کیجئے اور ہم سب اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ڈھالیں۔ تاریخ کہتی ہے، ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ آپ کا ایک چاہنے والا، آپ کا ایک صحابی خواتین کو پڑھانے کے لیے جاتا ہے، عورتوں کو درس دینے کے لیے جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے اس چاہنے والے نے، آپ کے اس صحابی نے کسی خاتون کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ مذاق کر لیا۔ جب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے اس چاہنے والے کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، اور مولا نے فرمایا دیکھو تم نے فلاں لڑکی کے ساتھ مذاق کیا ہے، کلاس میں تم نے فلاں عورت کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور اس کو اسلام پسند نہیں کرتا، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ تم کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ مذاق کرو۔ یا تو تم مذاق کرنا چھوڑ دو، یا اگر تم مذاق کرنا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر لڑکیوں کو پڑھانا چھوڑ دو۔ تم پھر کلاس میں نامحرم لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے نہ جاؤ، پھر تم لڑکیوں کو درس مت دو۔ یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ نامحرم لڑکی، نامحرم عورت کے ساتھ ایک مذاق بہت سے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے عزیز جوانوں، اگر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کا کوئی صحابی، ان کا کوئی چاہنے والا کسی لڑکی سے مذاق کرے، تو آج وقت کا امام موجود ہے، کیسے وہ برداشت کرے گا کہ آج کوئی جوان، آج امام علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والا جوان کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے گھومے، کسی کے ریلیشن میں رہے، اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوا چلے۔ اگر چھٹے امام کو برداشت نہیں ہے تو آج جو وقت کا امام ہے اس کو بھی یہ برداشت نہیں ہوگا کہ آج میرا کوئی چاہنے والا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ مذاق کرے۔ اس لیے کہ مسئلہ صرف ایک مذاق کا نہیں ہے، یہ ایک مذاق
بہت سے گناہوں کا سبب بنتا ہے، اور جب گناہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب انسان کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انسان وقت کے امام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں وقت کے امام کی نصرت کریں، وقت کے امام کی مدد کریں، تو ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے امام کو خوش کریں، اپنے امام کو ناراض نہ کریں۔ اور یقیناً وقت کا امام اسی وقت خوش ہو سکتا ہے، اسی وقت راضی ہو سکتا ہے کہ جو مولا نے کہا ہے ہم مولا کو بھی مانیں اور ساتھ ساتھ مولا کی بھی مانیں۔ لہٰذا اسلام نے عفت پر اور پاک دامنی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر آپ کو عفت دیکھنا ہے، آپ کو پاک دامنی دیکھنا ہے، تو آئیے سیدہ عالمیان کی زندگی میں آئیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما ہے۔ اتنے میں ایک رسول اسلام کا نابینا صحابی، بلائنڈ صحابی، اندھا صحابی اس مجلس میں آتا ہے۔ جیسے ہی وہ صحابی اس مجلس میں آتا ہے، بیوی زہرا فوراً اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ رسول اسلام نے جب اپنی بیٹی کے اس طریقہ کار کو دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، یہ جو صحابی آیا ہے، یہ جو میرا چاہنے والا آیا ہے، یہ اندھا ہے، بلائنڈ ہے، نابینا ہے، یہ تم کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ملاحظہ کیجئے اور سیدہ عالمیان کی عفت کو دیکھیے، اور جو کنیزان زہرا ہیں وہ درس لیں اس واقعے سے، کیونکہ وہ محبت کا دم بھرتی ہیں سیدہ سے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے فرمایا، سیدہ فاطمہ آنے والا نابینا ہے، وہ اندھا ہے، وہ تم کو نہیں دیکھ سکتا۔ کیا جواب دیا سیدہ عالمیان نے؟ فرمانے لگی شہزادی کہ بابا وہ اندھا ہے لیکن میں تو اندھی نہیں ہوں۔ وہ انسان، وہ صحابی، وہ آپ کا چاہنے والا میرے جسم کی خوشبو تو محسوس کر سکتا ہے، اس لیے میں وہاں پر سے اٹھی اور پردے کے پیچھے آ گئی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ سیدہ عالمیان کی پاک دامنی کا عالم ہے، یہ ہے سیدہ عالمیان بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی عفت اور عفاف۔ جب تاریخ کہتی ہے کہ آپ مدینے میں تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ بعد وفات رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زہرا نے اپنی کنیز اسما سے کہا، اسما بنت امیس سے، اے اسما، ہمارے یہاں کے اوپر جو تابوت ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جس تابوت میں جنازہ قبرستان جاتا ہے، یہ تابوت مجھے پسند نہیں ہے۔ تابوت کی جو شکل ہے یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں جب میت کو تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، جب اس تابوت میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس میں میت کا جسم صاف طور سے دیکھنے والے کے لیے بالکل نمایاں طور سے واضح ہوتا ہے اور دیکھنے والا مرنے والے کے جسم کو دیکھ سکتا ہے۔ جب تابوت کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے تو میت کا جسم نظر آتا ہے، اور مجھے یہ طریقہ کار بالکل پسند نہیں ہے۔ جب اسما بنت امیس نے سنا تو ایک مرتبہ فرمایا، شہزادی، میں نے حبشہ میں جس طریقے کا تابوت دیکھا ہے وہ تابوت میں بنا کر کے آپ کی خدمت میں لے کر کے آتی ہوں۔ بی بی نے فرمایا، لے کر کے آؤ۔ تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ اسما نے کچھ لکڑیاں منگائی، کچھ ٹہنیاں منگائیں اور اس تابوت میں لگائیں، اور تابوت میں لگانے کے بعد اسما نے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ جب اس کے اوپر کپڑا ڈالا تو بی بی زہرا کو یہ تابوت اتنا زیادہ پسند آیا کہ بعد وفات رسول آپ کے چہرے پر کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی، لیکن جب اسما نے تابوت بنایا تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے تبسم فرمایا، اور اس کے بعد بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ما احسن ھذا و اجملہ۔ بی بی نے فرمایا، کتنی حسین، کتنا حسین اور کتنی خوبصورت چیز ہے یہ کہ اس میں مرد اور عورت کو پہچانا نہیں جا سکتا کہ اس میں مرد کا جنازہ ہے کہ اس میں عورت کی میت پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، مرنے کے بعد بھی سیدہ عالمیان کو یہ پسند نہیں ہے کہ تابوت میں رکھا ہوا جسم، تابوت میں رکھا ہوا بدن صاف طور سے نظر آئے، یا کوئی انسان
تابوت میں رکھے ہوئے جنازے کو دیکھ سکے یا اس کا جسم نظر آئے، تابوت میں رکھا ہوا اس کا بدن نظر آئے۔ یعنی سیدہ عالمیان کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی تابوت میں رکھا ہوا کسی کا بدن نظر آئے، کسی عورت کا جسم نظر آئے۔ تو آپ ملاحظہ تو کیجئے، جو سیدہ مرنے کے بعد گوارہ نہیں کرتی کہ کسی عورت کا جسم نظر آئے، وہ سیدہ یہ کیسے گوارہ کریں گی کہ ان کی محبت کا دم بھرنے والی کوئی عورت اپنے جسم کو نمایاں کرے، اپنے جسم کو ظاہر کرے اور اپنے آپ کو نامحرموں سے نہ چھپائے۔ جو کنیزان سیدہ ہیں ان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا میسیج اور پیغام ہے کہ اگر آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والی ہو تو آپ جب بھی گھر سے باہر نکلو، جب بھی آپ گھر سے کسی کام کے لیے آئیں تو اپنے جسم کو چھپا کر کے آئیں اور اپنا پورا مکمل طریقے سے حجاب کریں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ گھروں میں قید ہو جائیے اور آپ کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نہ آئیے، نہ، آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ بھی گھر سے باہر آتی تھیں، جب ضرورت ہوا کرتی تھی سیدہ عالمیان گھر سے باہر تشریف لاتی تھی۔ آپ تاریخ میں ملاحظہ کیجئے کہ سیدہ عالمیان قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی۔ سیدہ عالمیان جنگ احد میں تشریف لائی، جب جنگ احد ہو گئی تھی تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس جنگ میں بھی تشریف لائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے فدق کے سلسلے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو آپ کا حق تھا، آپ اس قضیے فدق کے سلسلے سے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر کے آئیں۔ شیخ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج جلد نمبر 1 والیوم نمبر 1 میں لکھا ہے کہ جب قضیے فدق کے لیے سیدہ عالمیان اپنے گھر سے باہر تشریف لائی ہیں تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ اپنے سر پر مقنا باندھا ہوا تھا، یعنی آپ کے سر پر اسکارف تھا اور آپ سر سے پیر تک چادر کے اندر چھپی ہوئی تھی، یعنی آپ نے مکمل اور کمپلیٹ حجاب کیا ہوا تھا، آپ پورے پردے کے ساتھ باہر تشریف لائیں۔ یعنی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی گھر سے باہر تشریف لاتی تھیں، کسی بھی مجبوری کے تحت جب آپ گھر سے باہر آتی تھی، جب بھی آپ کسی کام کے لیے گھر سے باہر آتی تھی تو مکمل حجاب کے ساتھ آتی تھی، پورے پردے کے ساتھ آپ گھر سے باہر تشریف لاتی تھی۔ آج کی اگر کوئی خاتون، آج کی کوئی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والی مومنہ چاہتی ہے کہ جاب کرے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم جاب مت کرو، اسلام نہیں کہتا کہ تم نوکری مت کرو۔ اگر آپ مجبور ہو، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ آفس میں آنا چاہتی ہیں، آپ کمپنی میں آنا چاہتی ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہو تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے آئیں جس طرح سیدہ سلام اللہ علیہا مکمل حجاب کے ساتھ آئی تھیں، جس طرح سیدہ پورے پردے کے ساتھ آئی تھیں۔ آپ جب گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ آئیں، حجاب کے ساتھ آئیں، تو اسلام اس کو پسند بھی فرمائے گا اور آپ سے سیدہ سلام اللہ علیہا راضی بھی ہوں گی، خوشنود بھی ہوں گی، اور وقت کا امام یہ کہے گا کہ واقعاً یہ میری جدہ، یہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے کہ جب گھر سے باہر آتی ہے تو پردے کے ساتھ آتی ہے، حجاب کے ساتھ آتی ہے۔